السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما، اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جو کہ ہمارا رب خالق و مالک، رازق، عرش والا رحمان ہے، انگنت لاتعداد بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی و شبنم کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کہ ہمارے پیر و مرشد، رہبر و رہنما ہیں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، قابل عزت روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا چلانا، میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا ہے، التجا ہے، استدعا ہے کہ اللہ رب العزت اس معمولی سی کاوش کو آپ حضرات کے لیے، مجھ ناچیز کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر
توفیق باللہ چند معروضات آپ حضرات کی نظر حوالے کرنے والا ہوں۔ خصوصیات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہم السلام کی بنسبت بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ ان میں سے چند خصوصیات پیش خدمت ہیں جو کہ ایک ہی حدیث میں عرض کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 6 خصوصیات کا ذکر ہوا ہے جو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصوصیات سے نوازا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کتاب المساجد کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء، میں فضیلت دیا گیا ہوں اوپر تمام انبیاء کے، بستن 6 چیزوں میں۔ پہلی خصوصیت اوتیت بجوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے 1 مہینے کی مسافت پر میرا کفار پر رعب ڈال دیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت جو گزشتہ انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی قوموں پر حرام تھا، اور میری امت پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اس پوری روئے زمین کو میرے لیے اللہ رب العزت نے مسجد بنا دیا ہے، یعنی پاکیزہ مطہر بنا دیا ہے کہ میرا امتی جس شہر، جس علاقے، جس ملک کے خطے پر کھڑا ہو کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور پوری خلقت کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ رب العزت نے مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا ہے، تمام انبیاء اور رسول کا خاتم بنا دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور تمام انبیاء اور رسول کا مجھے امام اور نبی بنا دیا ہے۔ یہ 6 خصوصیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے امام کائنات محمد رسول اللہ قید و محبت و عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی خصوصیت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اوتیت بجوامع الکلم، اس حدیث کی شرح توفیق باللہ میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ وقت بہت قلیل ہوتا ہے، مواد بہت کثیر ہوتا ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ جیسے خطبات کے اندر توجہ فرماتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا چلانا، میری ماؤں بہنوں کا چل کر آنا اور خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قابل غور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت، آپ کی شان، آپ کی رفعت و بلندی کے حوالے سے فرمایا کہ مجھے جامع کلمے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ یعنی بات کو آپ نے مختصر کرنا اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسیع ہوا کرتی تھی۔ آپ کی بات دو ٹوک کیا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو جس چیز کے اندر ملاوٹ کرتا ہے فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی دودھ ہو یا مرچ ہو یا اس کے علاوہ دیگر، آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ کس کس چیز کے اندر دور حاضر کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور یہ دنیاوی حساب سے ہے، اور جو دین اسلام میں ملاوٹ کرنے والا ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ آپ کی مختصر سی بات، دو ٹوک بات، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت سنن ابو داود کتاب اللباس کی، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مرد جو خاتون جس قوم کی مشابہت کریں گے، ان جیسا لباس، ان جیسی شکل و صورت، ان جیسی خوشی، ان جیسی غمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے امتیوں، اگر تم نے مشابہت نصرانیوں کی، اگر تم نے مشابہت یہودیوں کی، اگر تم نے مشابہت مجوسیوں کی، اگر تم نے مشابہت یہود و نصارہ کی، اللہ رب العزت روز قیامت تمہارا حشر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اور جن امتیوں نے، جن مردوں نے، جن خواتین نے مشابہت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روز قیامت اللہ رب العزت جو ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور دعا فرمائے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ رب العزت روز قیامت اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور وہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کو کر کے روز قیامت اللہ رب العزت جو ہے ہم گناہگاروں کو اپنے محبوب پیغمبر کا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور تیسری حدیث مسند احمد کی روایت ہے، جامع کلمے اللہ رب العزت نے کیسے عطا فرمائے اپنے محبوب پیغمبر کو، دو ٹوک بات مگر محیط کتنی ہے، تمام مسائل کو گھیرے ہوئے کتنے ہے۔ حدیث آپ کی جامعیت دیکھیے، اوتیتو بجوامع الکلم، جامع کلمے اللہ رب العزت نے کیسے عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مسند کے اندر،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک سائل آیا، اس نے آ کر محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا آقا جی نجات کس چیز میں ہے؟ صراط مستقیم وہ کون سی راہ ہے؟ میں جنت کو لینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل مجھے بتلائیے۔ تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کتنا جامع کلمے عطا فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کرو جنت میں جاؤ گے، 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 بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی، فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ اپنی زبان کو آوارہ ہر وقت بولتے رہنا، جس کا حساب ہوگا روز قیامت، تمام فتنوں سے بچنے کے لیے آج کے خطبہ کے اندر میں یہ نصیحت اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی معززات ماؤں اور بہنوں کو کرنا چاہتا ہوں، خدا را بے جا گفتگو کرنے سے بچ جاؤ۔ من صامت نجا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نجات چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، جنت کی راہ چاہتے ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو، انبیاء کا ساتھ چاہتے ہو، اگر تمہیں چاہیے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو، روز قیامت اللہ نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دے گا۔ یہ جامعیت ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر۔ اور آئیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک جو ہے کفر پر رعب ڈالنے کا یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میری ذات اتنا گہری ہے، اتنی رعب والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت انسان سفر کر کے جہاں پہنچے گا، اتنا تک کفار پر اللہ رب العزت نے میرا رعب ڈال دیا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ یہ دوسری خصوصیت اللہ رب العزت کو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ اتنا رعب عطا فرمایا کفار پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا علی مرتضی شیر خدا، داماد رسول، خامد بطول، بابا حسن و حسین شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی انسان اچانک آ جاتا تو آپ کے رعب کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے ڈر جاتا تھا۔ یعنی آپ کا اتنا رعب تھا۔ مومن کا رعب ہوتا ہے، ایمان والے کا رعب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا رعب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اندازہ اس بات سے نہیں لگاتے کہ مکہ کے اندر سب سے پہلے میرے محبوب پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ اکیلے تھے، پورا مکہ مشرک اور مخالف تھا۔ اتنا رعب امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی ظالم کی جرت نہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر آپ کو قتل کرتا یا آپ پہ انگلی اٹھاتا۔ اللہ پاک نے اتنا رعب سے نوازا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر تجار موجود ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے۔ ابو جہل نے ایک تاجر سے ساز و سامان خریدا اور خرید کر اس نے پیسے مانگے، ابو جہل نے اس کو پیسے نہ دیے، وہ مکہ واپس آ گیا۔ یہ انسان پوچھتا ہوا مکے میں داخل ہوا اور آ کر مکے کے چوک کے اندر
چند لوگ بیٹھے ہوئے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اگر سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جہل کا گھر کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ مسخری کرنے کی وجہ سے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا جاؤ وہ سامنے دروازہ ہے، جا کر اس سے پیسے وصول کر لو، یا آپ کو جا کر وہ وصول کر کے دے دے گا۔ آپ کا ٹھٹھا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ وہ انسان آتا ہے۔ یہ قدیمی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ داڑھی والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج کی بات نہیں ہے کہ نمازی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج کی بات نہیں ہے دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کفار کا پرانا طرز عمل ہے کہ دین اسلام والوں کا مذاق اڑانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کے دروازے پہ بھیج دیا، دروازے پہ دستک دی، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا نے پوچھا، اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ابو جہل نے تجارت کے دوران مجھے پیسے نہیں دیے، اب چل کر مجھے ابو جہل سے پیسے لے کر دیں، قربان جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر دشمن ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کوئی بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل کے اس کا کام کرایا کرتے تھے۔ آج ہم میں بخل ہے، ہمیں وقت نہیں ہے، کسی غریب کا کام پڑ جائے، کسی چودھری کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، ہمیں وقت نہیں ہے، مگر اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عام سا انسان آتا ہے، آقا فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے دروازے پہ گئے اور دستک دی۔ وہ بتلانے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سردار جب باہر نکلے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کے ساتھ مسخری کرے گا۔ تو آپ نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل آپ نے اس سے ساز و سامان خریدا ہے، اس کے پیسے واپس کرو۔ ابو جہل نے دوسری بات نہیں کی، حدیث کے اندر آتا ہے وہ واپس اپنے گھر لوٹا، پیسے لے کر اس آدمی کو دے دیے۔ یہ لوگ اپنے سردار کی اس کام کو دیکھتے رہے کہ کیا کیا، آپ کے ساتھ مذاق، آپ کے ساتھ مسخری نہیں کی بلکہ اس کا کام کر دیا۔ جب یہ ابو جہل اپنے حواریوں کے پاس آیا، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا کیا وجہ بنی، آپ نے کیوں واپس کیے پیسے؟ ابو جہل نے کہا مجھے قسم ہے لات و عزیٰ کی، مجھے قسم ہے منات کی، اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیسے نہ دیتا، آپ کے سوال کو واپس لوٹا دیتا، آپ کے دائیں اور بائیں دو شیر منہ کھولے ہوئے تھے، مجھے بوٹی بوٹی کر دیتے۔ یہ آپ کا روپ ہے، یہ آپ کا دبدبہ ہے۔ اور سچ فرمایا، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر دعوت کو لے کر اٹھیے، قرآن کے پیغام کو لے کر اٹھیے، میلے اور ٹھیلوں میں اور دنیا کائنات والوں کو سنا دیجئے واللہ یعصمک من الناس، جان کی پرواہ نہ کیجئے، میں آپ کا محافظ عرشوں پہ کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا محافظ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرات یہ آپ کا روپ ہے، اور آپ کے ماننے والوں کا کتنا روپ، آپ کے غلاموں کا کتنا روپ۔
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ ممبر نبوی پہ کھڑے ہوئے، ممبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، میں نے آپ کے کرتے پر 11-12 جو ہے پیون لگے ہوئے دیکھے، مگر روب اور دبدبا کتنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ننگی زمین پہ سونے والا تکیے کی بجائے اپنے سر پہ اینٹ رکھ کے نیچے سونے والا، اس کے ایمان کا جذبہ، اس کا روب کفر پر کتنا ہے کہ آپ کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کی بادشاہت جو ہے لرز رہی ہے۔ یہ آپ کے اسلام کا، آپ کے دین کا روب تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے، اس کے ماننے والوں کا بھی روب ہوتا ہے کفر پہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روب تھا۔ کیا آج ہم مومن ہیں؟ ہم میں کتنا روب ہے، ہم میں کتنا دبدبا ہے، کفر ہم سے کتنا ڈرتا ہے کہ آج سوچنا چاہیے کہ ہمیں کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہے تو مسلمانوں پہ، فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہے تو مسلمانوں پہ، برما کے اندر ظلم و ستم ہے تو مسلمانوں پہ، اور ملک پاکستان کی حالت زار محکوم ہے تو یہ کفار کا۔ آج وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دین اسلام موجود ہوتا تو یہ کافر جرأت نہ کرتا میرے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی۔ یہ جرأت اسے کیسے ملی کہ آج اس کے دل کے اندر تیرا روب ختم ہو چکا ہے، دین اسلام کا جذبہ جو دین اسلام کا مسلمان کے دل میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ جاتا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم میں وہ ایمان نہیں رہا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ اور آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کا روب جو ہے کفار پر تھا، اور آپ کی خصوصیت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے آقا کے امت پر مال غنیمت کو حلال کرا دیا ہے۔ اور سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ میرے نبی کے صحابہ جنگ بدر کے اندر جو مال آیا ہے، احد کے اندر جو مال آیا ہے، حنین کے اندر جو مال آیا ہے، ان غزوات کے اندر جو مال غنیمت ہے اس کو کھاؤ اور پیو۔ میں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کرا دیا ہے۔ اور آپ کی خصوصیت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اور اس زمین کو باقی انبیاء کے لیے، ان کی امتوں کے لیے یہ پاکیزہ نہیں بنایا تھا، مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے، ان کے نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ جس جگہ پر چاہیں وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور خصوصیت یہ بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، پوری خلقت کے لیے۔ کوئی نبی کسی علاقے کا نبی، کوئی نبی کسی قصبے کا نبی، کوئی نبی کسی شہر کا نبی، مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری خلقت کا نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ سورہ سبا کے اندر جو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خلقت کی طرف بشیرا ونذیرا، جنت کی بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ بھی خصوصیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہنایا ہے۔ خاتم الانبیاء ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وفی روایت لا نبی بعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور جامع ترمذی کتاب المناقب کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ جب فاروق کو یہ منصب نہیں ملا تو میرے فاروق کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جو نبی اور رسول بن سکتی ہے؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لگتے جگر، حسن و حسین کے نانا، فاطمہ الزہرا کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پہنایا ہے۔ اور آج کوئی انسان میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا دعوے دار ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اس سے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نبی کیسے ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شرف حاصل کر دیا ہے۔ آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختتام پذیر کر دیا آپ کی نبوت پر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا چلانا، میرا بیان کرنا، ماؤں بہنوں کا سماعت فرمانا، اللہ رب العزت اس پوری کاوش کو روز قیامت میدان معاشر کے اندر آپ کے لیے، مجھ ناچیز کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔